ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوجا پاٹ کی، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے خدا کا بیٹا کہا۔ اب اندازہ لگاؤ، میدان محشر برپا ہے، قیامت کی ہوش ربو گھڑی ہے، خوفناک منظر ہے، اور آواز آتی ہے او عیسیٰ میری عدالت میں پیش ہو۔ اے میرے عیسیٰ، او میری قدرت کی نشانی، او مریم کے لگتے جگر، او میرے او میرے رسول، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہاں میرے کٹہرے میں کھڑا ہو جا، میری عدالت میں کھڑا ہو جا، میرے سامنے آ جا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، او میرے عیسیٰ یہ بتا، کیا ان لوگوں کو تم نے کہا تھا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے تعلیم کی تھی، تم نے فرمایا تھا، تم نے ان کو کہا تھا کیا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، تم نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا، خدا تسلیم کرنا، خدا کا ساتھی بنا لینا، شریک ٹھہرا لینا، من دون اللہ۔ علماء کرام کا عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں، دربار الہی ہے، وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا۔ بڑے بڑے رسول جھکے کھڑے ہیں، نبی جھکے کھڑے ہیں، ولی جھکے کھڑے ہیں، قطب ابدال جھکے کھڑے ہیں، بادشاہ گورنر جھکے کھڑے ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں۔ کیا سمجھے ہم قیامت کیسا خوفناک منظر ہے، کتنی تباہ کن گھڑی، یہ پہاڑ جن کا وزن اربوں کھربوں ٹن ہے، قرآن کریم میں ہے کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے، یہ زمین گوڑیے کی طرح لپٹ جائے گی، یہ ستارے زمین پہ آ گریں گے، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ چاند گر پڑے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی جب نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کا جب نامہ عمل سنے گا تو ایک بدی بڑھ جائے گی، نیکی گھٹ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے لا سکتے ہو ایک نیکی؟ سننے کا اللہ میاں ایک نیکی کی بات کرتا ہے، قبیلے والا ہوں، برادری والا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، 10 نیکیاں لے آؤں گا، کیا بات ہے یہ، ایک نیکی نہیں مجھے مل سکتی۔ لکھا ہے کہ سب سے ماں کے پاس جائے گا، تلاش کرے گا اور کہے گا امی جان کتنا مجھ سے آپ پیار کیا کرتی تھی، کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی، خود پیاسی رہا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی، آج مصیبت آ گئی، ایک نیکی کم، امی جان کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو۔ امی جان جواب دیتی ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے، قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہے، ماں کی کتنا مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی، خود پیاسی رہا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں لٹاتی تھی، خود گیلے میں لیٹا کرتی تھی، آج مصیبت آ گئی،
ایک نیکی کم ہے، امی جان کرم کرو، ایک نیکی عطا کرو۔ امی جان جواب دیتی ہیں، اگر تو میرا بیٹا ہے، قیامت میں اگر تو میرا بیٹا پیدا ہو گیا اور میرے بیٹے تیری ایک کم ہے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہے، ماں کی لاج پوری کر دے۔ اس نے کہا ہو شادی کے بعد اماں سے بگاڑ ہو گیا تھا نا، ساس بہو جب لڑا کرتی تھی تو میں اپنی گھر والی کی بیگم کی حمایت کرتا تھا، امی جان تو کاوڑ کیے بیٹھی ہیں، وہ یاد ہے اب تک۔ انہوں نے کہا اچھا امی جان نہیں دیتی نہ دو، ابا کو کچھ تھوڑی محبت تھی مجھ سے۔ دوڑا دوڑا ابا آئے گا، ابا جان دیکھو کس طرح سے پیار کیا کرتے تھے، تمہارا بیٹا ہوں فلانا۔ ہاں جی ایک نیکی کم ہوگی، ذرا مہربانی کرو، صرف ایک نیکی۔ ابا نے کہا بیٹا سوچ سمجھ کے چلنا تھا، یہ قیامت کا میدان ہے، تیری ایک کم ہے میری 10 کم ہے، اگر تو میرا بیٹا جا اپنے نام اعمال میں سے 10 لا کر میری پوری کر دے۔ یہ کہو ہو نوکری کے پیسے میں بیگم کو دیا کرتا تھا نا، ابا جان کو چڑ ہے، وہ یاد ہے پرانی بات آپ تک۔ تنخواہ کے پیسے بیگم کو لا کے دیا کرتا تھا تو ابا منہ بنایا کرتے تھے نا، اب تک یاد ہے۔ ہم نے کہا جاؤ دیکھ لیے ماں باپ، ہم اپنی بیگم سے ہی لائیں گے، جاؤ پھر۔ تو ساری بیگم کے ساتھ بگڑ گئے تھے، ہاں آخر میں علیحدہ ہو گیا تھا میں تم سے، تمہارا اپنا کھانا پکانا تھا، میرا اپنا کھانا پکانا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیگم صاحبہ کو تلاش کرے گا، بڑی تلاش کے بعد ملے گی تو کہے گا دیکھو تمہاری وجہ سے ماں سے بگاڑ کیا ہم نے، تمہاری وجہ سے ابا سے بگاڑ کیا، چھوٹے بھائیوں کو دھکا دیا، بہنوں کو گھر سے نکالا، اس وجہ سے سارے خاندان سے بگاڑی۔ بیگم صاحبہ ذرا ادھر دیکھو، آج تمہارے پیارے خامند کی ایک نیکی کم ہے۔ کہنے لگے تم بکواس کرتے ہو، میری تو اب تک شادی ہی نہیں ہوئی، لوٹ مچا رکھی تم نے، قیامت میں بھی دھوکہ دیتے پھرتے ہو۔ اب تمہاری بیگم کوئی اور ہوگی، خبردار اگر زبان پہ یہ بات لائے ورنہ جوتا لگے گا۔ لگا لے بھائی جس کی وجہ سے سارے خاندان سے بگاڑی تھی انہوں نے تو جواب دیا، اس نے جوتی جاڑ دیے، چاروں طرف چکر کھا کھو کر کے بالآخر دماغ میں آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کا نہیں بنے گا، سارے خاندانوں پہ دھکے کھا کھو کے آئے گا، پھر خود بخود دماغ میں آ جائے گی آج بھی اللہ کی کریمی کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا، او میرے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ وہاں کھڑا ہو کر کے التجا کرے گا اور کہے گا جسے ہم پیار کرتے تھے وہی منہ کو پھراتا ہے، جسے ہم پیار کرتے تھے وہی منہ کو پھراتا ہے، نحوست میں ستارہ ہے خدا بندہ خدا بندہ، اور میرے مالک تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں۔ کون دے؟ ایک نیکی نہیں مل سکتی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے سارے عالم کا دریائے کرم جوش میں آئے گا اور آواز آئے گی اس آدمی کا نام ہے اعمال دوبارہ تولا جائے، پھر تولا جائے گا۔ پہلے ایک نیکی کم تھی اور اب حالت یہ ہوئی کہ نیکیاں ہزاروں بڑھ گئی، بدی کم ہو گئی۔
تو بیچ میں بات آ گئی، عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، اور میرے مالک پوچھا نا اللہ میاں نے، اے عیسیٰ یہ تو بتا، تم نے کہا تھا کہ میری پوجا کیا کرنا۔ اب یہ جتنے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے جو قبروں میں دفن ہیں، ان میں سے کون کہہ کے گیا کہ میری قبر کا عرس بھرنا، میلہ لگانا، میری قبر کا طواف کرنا، میری قبر کو چاٹنا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے 70% تو ولی نہیں، جیسا آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال اکاڑے میں ایک آدمی ننگا پڑا رہتا تھا، چرس پیتا تھا، بھنگ پیتا تھا، وہ مر گیا۔ اب جا کے دیکھو خانگاہ منن نگری، لاہور میں کئی جگہ۔ یہ کون، یہ کس کی خبر ہے؟ بابا والا۔ یہ کس کی خبر ہے؟ بابا چھتری والا۔ یہ سارے اس طرح کے بابے دفن کر رکھے ہیں، ماں سے وہ چندہ ہولی ہے کرام کے۔ اور جو ولی ہے وہ بھی کسی کی بگڑی ہوئی بنانے کے لیے تھوڑا ہی وہاں بیٹھا ہے قبر میں۔ تمہارے باپ کا نوکر ہے، وہ قبر میں پڑھ کے بھی تمہاری مشکل کشائی کرتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یہ نہیں کہتے نہیں نہیں نہیں، آواز آتی ہے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور میرے مالک پاک ذات ہے تیری۔ ہائے نبی کا انداز دیکھو، اللہ کی عدالت ہے، لفظ نہیں کہتے، فرمایا سبحانک، پاک ذات ہے تیری۔ جیسے کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ سبحان ربی الاعلی، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ فرمایا سبحانکی، پاک ذات ہے تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اور میرے خدا اور میرے الہ اور رب العالمین، اے پروردگار، میں ایسی بات کیسے اپنے منہ سے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ ہے یہ، کچی روٹی پکی روٹی کی بنائی ہوئی جٹل نہیں۔ تم کو ہزارے بناتے ہو نا بیٹھ کے، کہ جی ایک بزرگ بیٹھا تھا، بس میں گیا اس کے پاس، ریتا پھانک رہا تھا بزرگ، تو کھاوے حلوہ، بزرگ کو پھنکوا ریتا، کیونکہ ریتا پھانک رہا تھا۔ میں نے کہا شاہ جی مینو بھی دو۔ انہوں نے مٹھ بھر کے میرے ہاتھے جو رکھی، میں جو چکھی تو زردے کے چاول ہے۔ ایسا بزرگ ہمیں بھی بتلاؤ نا، جو 2-4 من کا ریت اس کے آگے رکھ دیں گے، کیا ہمیں دے دے گا؟ دین کے بارے میں نہیں بات کرنی کہ فلاں نے کتنی عبادت کری، کتنی اللہ اللہ کی، کتنا درود شریف پڑھا۔ ایک ایک ولی ایسا گزرا 40 سال تک 25,000 درود شریف روزمرہ کا پڑھا۔ ان لوگوں کو تم ولی نہیں مانتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان کے ایک مہینے میں 61 قرآن ختم فرماتے، ایک دن میں ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں ختم کیا کرتے تھے، ایک تراویحوں میں ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مہینے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ 61 کلام پاک ختم فرماتے تھے۔ ان کو ولی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار،
اے میرے مالکی میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں، میں نبی کے منہ سے جچتی نہیں، میرے سایان شان نہیں، میرے لائق نہیں ایسی بات۔ اور آگے قرآن کریم کا انداز بیان دیکھو، فرمایا ان کنت قلت فقد علمت، او میرے مالک اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ اے میرے رب اگر میں کہتا تجھے ضرور علم ہوتا، اور ایسی بات میں کیوں کہتا جس کا مجھے علم نہیں؟ فرمایا اگر میں کہتا تو تو جان لیتا، اس لیے تجھے علم ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ ابھی ہم تمام یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ ہو رہا ہے، کسی کو کیا معلوم کہ باہر نکلتے کسی کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ کسے معلوم کہ 5 منٹ کے بعد کیا ہو جائے گا، صبح کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا؟ ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ کئی لوگ آج کل کہتے ہیں دیکھو جی ریڈیو والے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی، چھینٹے پڑیں گے۔ ریڈیو والے کئی دفعہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا ایک اندازہ ہے جو ہوا کے سے اندازہ لگاتے ہیں، ان کے اندازے روزانہ غلط بھی نکلتے۔ روزانہ گورنمنٹ پاکستان 28 کروڑ روپیہ پچھلے ایوب خان کے زمانے میں خرچ کرتی تھی اولاد کو روکنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جب سے وہ منصوبہ بندی آئی تھی پاکستان میں 4 گنی آبادی ہو گئی۔ دنیا نے بھی روحوں کا طوفان بھیج دیا، ان نے کہا جاؤ گولی کھواؤ، پھر آؤ میدان میں، میں خدا ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ 28-40 کروڑ روپیہ فضول منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی کے ڈاکٹر پھر رہے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کی نرسیں پھر رہی ہیں، فلاں کو یہ ہو رہا ہے، فلاں کو یہ ہو رہا ہے۔ زمانے میں ایوب خان نے یہ کام کیا تھا، اس کی لڑکی کو اسپتال میں 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایوب خان کی لڑکی کو کافی ساری عورتیں اکٹھے ہو کر کے پہنچ گئی، آخر سانو ایک تو روک دے ہو، تھی ایک باری 2 کا نمبر لائی جاندے ہو۔ کون جانے کل کیا ہو، کسے معلوم کیا بن جائے گا؟ یہ سارا نظام مالک کائنات نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا انک انت علام الغیوب، تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی عدالت میں کانپ رہا ہے، میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ خدا کا نبی، خدا کا رسول، خدا کی قدرت کی نشانی، مائی مریم کا بیٹا اللہ کی عدالت میں کانپ کانپ کر بیان دے رہا ہے۔ تم کہو گے یہ تو ایک نبی کی بات ہے، آؤ 2 رکوع آگے چلو، یہی صورت ہے۔ اللہ پاک سارے نبی، سارے رسول، تمام کو کر لے گا، اور قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ کلیم اللہ کھڑے ہیں، خلیل اللہ کھڑے ہیں، ذبیح اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، ایوب زکریا علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، او میرے نبیوں بتاؤ تمہارے کو یہ چیز اختیار تھی یا اب ہے؟
سارے کہتے ہیں لا علم لنا لا علم لنا، اے اللہ ہم نہیں جانتے، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری قبروں کی پوجا کرنا، ہمارے روزوں کی پوجا کرنا، ہم نے کسی کو نہیں کہا ہمیں مشکل کشا ماننا، اے اللہ ہم نے تو ان کو تعلیم دی سیدھی سیدھی، انہوں نے جان بوجھ کر پٹھی اور الٹی بنا لی۔ انبیاء جواب دے جائیں گے، اولیاء جواب دے جائیں گے، کتب اور ابدال جواب دے جائیں گے۔ ارشاد ہے مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگوں میں محمد الرسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، دعا مانگی الہی اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ سارے کو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ میاں سنتا نہیں؟ ساری کائنات کے سردار ہیں کہ نہیں؟ سارے جہان میں ایک خدا کی خدائی کے بعد سب سے افضل ہیں کہ نہیں؟ تو میرے نبی نے مانگا اے اللہ میری قبر کی پوجا نہ ہونے دیو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دیو۔ میرے اللہ نے کالی کملی والے کی دعا سنی۔ آج بھی جو جالیوں کو قبروں دیواروں کے اندر ہے، فرمایا میرے محبوب میں تیری دعا کو اتنا قبول کرتا ہوں، اور قبر تو قبر رہی، دیواریں تو دیواریں رہی، 9 دیواروں کے باہر جو جالی ہے نا، جو اس کو بھی سر جھکا کر چاٹے گا نا، میں اس کی گردن میں بھی کوڑے لگواؤں گا، اس کی گردن میں بھی کوڑا لگے گا۔ ابھی عورتیں جاتی ہیں نا سلام پڑھنے کی جگہ وہ ہے دربار رسالت میں سلام پڑھ، تو دور سے تو جاتی ہے سلام پڑھتی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، کئی طرح کے سلام ہے سبھی پڑھنے چاہیے، اور آگے بڑھتی 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 نزدیک ہوتی دوپٹے کو یوں پھیلاوا، چوری جو کرنی ہوئی نبی کے دربار میں بھی چوری، اوڑھنی کو یوں دو ادھر ادھر پھیلا کے قریب کر کے یوں فوراً چومنے کی کوشش کرتی ہے، پٹاخ لگتا ہے گردن میں کوڑا، ہائے مر گئی ہائے مر گئی ہائے مر گئی۔ دیکھا حضور کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول کر رکھا ہے، سر جھکا کے دیکھ پٹاخ سے لگتا ہے، اور انہوں نے تاروں کا بنا رکھا ہے، ایک دفعہ لگ جائے نا یا 3 دن تک ہاتھ پھیرتی ہے یوں 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 3 دن تک۔ میرا مقصد اور منشا اور مدعا یہ ہے کہ خداوند کریم نے سارے قرآن میں یہ بتلا دیا، لوگوں میرے سوا تمہارا پالن ہار کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا رب کوئی نہیں، میرے سوا تمہیں روزی دینے والا کوئی نہیں، میرے سوا عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، اور لوگوں میرے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں، میرے سوا دے کر لے لینے والا کوئی نہیں، اور لوگوں سوا شام کو سوئے کروڑا پتی صبح کو اٹھے کے ٹکڑوں کا محتاج میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رسول کوئی نہیں، آپ کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی قرآن سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ایک دوست ہیں ان کے والد بیمار ہیں، اللہ پاک سے صحت کامل عطا فرما۔ قاری عبد الاول جو اذان دیتے ہیں ان کے بچوں کو کئی دنوں سے تکلیف ہے، دعا کرو اللہ پاک سے صحت کامل عطا فرمائے، اللہ پاک سبھی کے دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ یہ غلام حسین نوجوان کچھ مقدمے میں پریشان ہے، اللہ پاک غیب سے نصرت فرمائے، تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے، اے اللہ اجڑوں کو بسا دے، الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے، رب کائنات ہم سب کی دستگیری فرما۔
سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اولاد کو دین کا علم نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری قبروں کا صحیح وارث بنا۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، باپ دادا کی بخشش فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتوں پہ کرم فرما، سبھی کی قبروں پر کرم کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما۔ جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، دور کے ہوں نزدیک کے ہوں، اللہ پاک سب کے جان و مال میں برکت عطا فرما۔ جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یا اللہ سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ الہی ہماری ان سب نیکیوں کو صرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ذریعہ نجات صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری باتیں دلی کی کرتا ہے، بس ملتان کی بتا دوں۔ تم سارے ولی، میں تو تم سب کو ولی مانتا ہوں۔ حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے، حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا، تاریخ شاہد ہے ملتان کی۔ صاحب نے یہی شرط، 2 شرطیں لکھی، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی آخر کی سنتیں ساری عمر میں کبھی نہ ٹوٹی۔